بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں جو آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ موکل کا عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جس طرح آپ کو عمل بتاتے ہیں آپ کا صرف وہی طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی مرضی سے عملیات کو کریں، کیونکہ پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بہت سے بہن بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا بہتر ہے، آیا اس عمل میں ہمیں پری ملے گی یا اس کے جو طریقہ کار ہے یہ بہت مشکل ہے۔ دیکھو، عمل مشکل ضرور ہے لیکن منزل ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے اپنے پہلے شرائط میں نے آپ کو بتایا کہ عمل میں مشکلاتیں ضرور آتی ہیں لیکن عمل ناممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ عمل کریں، کامیابی ضرور آپ کو ملے گی۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ عمل بہت بابرکت ہے، تو میں اپنی سبسکرائبر سے جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں اور جو عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ اس بات دنیا میں آنا چاہتے ہیں، روحانی دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس میں ذات اللہ کی موکل کا عمل کریں۔ اس میں ذات اللہ کی موکل کو جو پا لے گا، کیونکہ اس میں ذات اللہ اور باقی تمام صفات ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی تمام نام بے معنی ہیں، بے صفاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام سب ناموں پہ بھاری، سب سے بلند نام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم خاک ہیں، ہم وہ ذرے ہیں کہ پھر بھی اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ اسی کے ساتھ میں آج اپنا عمل شروع کرنے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں ذات اللہ کے جو موکلوں کو حاضر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 18,000 سے 19,000 عالم کی جماعت جنات تسخیر ہو جاتے ہیں اور جن میں علوم پاک سفلی مخلوقات سے بھی مشابہ اور ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اس میں ذات کیونکہ تمام کام جو کائنات ہے اس پر محیط ہے، ٹھیک ہے؟ جو شخص اس میں ذات کا عامل ہوگا وہ بہت بلند ہوگا، جس نے اس میں ذات کے موکل کو حاضر کر لیا وہ بہت مشکل بالکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، محنت کریں گے تو رنگ لائے گی۔ جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح کریں، شرائط کا خیال رکھیں، آدابوں کا خیال رکھیں، پرہیز جلالی کریں، حصار قائم کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ طریقہ طہارت، پاکی، نماز، باوضو، قرآن پاک، اس کا لازماً خیال رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ورد کریں، اللہ کا ذکر کریں، خاص کر جب آپ عملیات کی دنیا میں ہوتے ہو، جب آپ عمل کرتے ہو۔ اسی کے ساتھ میں آج آپ کو جو حاضرات اس میں اللہ کے جو موکل ہیں ان کا بابرکت ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو میں آپ کو اعداد بتانے لگی ہوں وہ ہے الف لام ہا، اللہ، ٹھیک ہے؟ اعداد ہیں 66
آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ 41 یوم تک آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کا نام پڑھنا ہے. اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے؟ 4356 مرتبہ. 4356 مرتبہ. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھنا ہے 4356 مرتبہ. 4356 مرتبہ. ٹھیک ہے، حساب سے روزانہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یا اس میں ذات کے ہر حرف کو 1000 شمار کر کے 4000 روزانہ کے حساب سے 41 یوم تک پڑھیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہم اگر آپ پڑھ سکتے ہو 4000 مرتبہ تو اللہ 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 اللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہتے ہو تو الف کو 1000 مرتبہ، لام کو 1000 مرتبہ، لام کو 1000 مرتبہ اور ہا کو 1000 مرتبہ پڑھ کے پھر 356 جو ان سے ہیں لفظ ان کو ادا کر لو. جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے، دونوں صورتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اس کا زکوٰۃ کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پھر بھی پرہیز جمالی جلالی ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے حصار بھی قائم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی مخلوق تسخیر ہوگی اس لفظ اللہ پاک کی ذات سے، یا جتنے بھی موکل تسخیر ہوں گے، تو آپ کو آپ کے تمام الحمدللہ کام بھی کریں گے، سوالوں کے جوابات بھی آپ کو ضرور دیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، 41 یوم تک ہی آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، دوران زکوٰۃ جو بھی دوران پڑھائی جو بھی آپ کو کوئی کیفیت ہوگی یا کوئی مشاہدات ہوں گے، آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور آپ بہت سی مخلوق سے آگاہ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو کسی سے آپ نے شیئر نہیں کرنا، کسی کو بھی آپ نے نہیں بتانا. عمل ہم نے دیا ہے نا. ٹھیک ہے، صرف اور صرف آپ نے کمنٹس باکس میں اتنا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں یا کچھ مشاہدات ہوئے ہیں، تو پھر ہم آپ کو ای میل اپنی سینڈ کریں گے، آپ اس میں ضرور ہمیں بتائیں گے. کیونکہ صرف اور صرف جو عمل کر رہا ہے وہ صرف اپنے مرشد کے اوپر ہی ظاہر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھائی آپ لوگوں کو جواب دیتے ہیں کمنٹس باکس میں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا جواب پھر میں خود ہی دیتی ہوں. ٹھیک ہے، دورانی زکوٰۃ جو مشاہدات اور کیفیات سے آپ آگاہ ہوں گے وہ اپنے کسی گھر والوں کو بھی نہیں بتانے. یہ بات لازماً آپ یاد رکھیے گا. اس میں اللہ کے موکل بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں، ذرا بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عمل میں نے آپ کو بہت اعلیٰ بتایا ہے تو آپ نے بہت احتیاط ہے. اگر آپ یہ عمل کر لو تو آپ کو نہ میڈیم درجے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، وسط درجے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہتی، نہ آپ حمزات کو، نہ پری کو، نہ مقلات کو، نہ حاضرات کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے پاس آہستہ آہستہ دنوں دنیں آپ کو خود ہی ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. مقلات آپ کے پاس خود بخود آئیں گے. آپ جب بھی کوئی موکل آیا کرے گا، آپ کا ہلکا ہلکا سر بھاری ہوگا تو آپ کے سامنے حاضر ہو جایا کرے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس سے کبھی غلط کام نہیں کسی بھی موکل سے لیں گے. صرف اور صرف اپنے بہن بھائیوں کی جو پریشان ہے، جو تکلیف میں، صرف ان کی آپ مدد کریں گے. کیونکہ دیکھیں، مجھے آپ لوگوں کو علم بتاتے ہوئے اپنے والد صاحب کا مجھے تکلیف تب ہوگی جب آپ اس کا غلط استعمال کریں گے، کیونکہ علم کی دیندار میں ہوں گی. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی آپ لوگ اس کا غلط استعمال کریں. ٹھیک ہے، آپ اچھا طریقے سے اس کا استعمال کریں، لوگوں کی مدد کریں، ہیلپ کریں، اللہ کے جو بندے ہیں ان کی مدد کریں. انسان کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. انسان کی جان بچانا بھی 1000 بلکہ پوری مخلوق کی جان بچانے کے برابر ہے. اور مدد کرنا تو سوچیں کتنا بلند رتبہ ہے. اگر آپ ایک انسان کی 10 کی کرتے ہیں تو سوچیں رتبے میں کہاں جاتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. اور جتنی بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ آپ نے ہم سے شیئر کرنا ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ورد اس وقت شروع کرنا ہے. آگے بہت
سمجھداری سے آپ سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا جب نیا چاند نظر آئے۔ اس کے لیے آپ جنتری کوئی بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں ادھر سے، مطلب کہ کمپیوٹر سے، نیٹ سے، آپ یا جنتری لے آئیں، ٹھیک ہے، بازار سے۔ آپ نے جنتری دیکھ کر پہلی منزل، ٹھیک ہے، یعنی شرطین، ٹھیک ہے، شرطین میں کون سا دن داخل ہوگا، ٹھیک ہے نا، دیکھیں کہ پہلی منزل میں کس دن چاند داخل ہوگا، جس دن چاند اس منزل میں قیام کرے گا یا جس دن چاند اس منزل میں ٹھہرے گا، ٹھیک ہے، آپ نے اسی وقت، اسی ٹائم، رات کا وقت ہوتا ہے نا چاند کا، ٹھیک ہے، چاند کے نئے چاند کے دنوں کی رات میں، ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں گے چاند کون سی منزل میں ٹھہر رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ وہاں پر قیام پذیر کر جائے نا، بالکل پاکیزگی اور پرہیز کا خیال رکھ کر، تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ زکوٰۃ کی نیت سے اس میزات کو روزانہ مقرر اعداد میں پڑھ کرنا آپ نے 41 یوم پورے کرنے ہیں، ایک دن کا بھی ہیر پھیر نہ ہو، ایک دن بھی تو پھر عمل پورا آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ پھر روزانہ اگر آپ نے عمل کو قابو رکھنا ہے اور آپ نے عمل کو مطلب کہ اپنے مضبوط ہاتھ میں رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی مطلب آپ کا عمل نہ چھین سکے یا آپ کے موکل نہ چلا سکے، تو آپ نے کیا کرنا ہے 66 مرتبہ 66 مرتبہ بلا ناغہ آپ نے نا جو ہے اس عمل کو روزانہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کا عمل جو ہے نا آپ کے قبضے میں رہے، آپ کے پاس مضبوطی میں رہے۔ آپ جب آپ نے حاضرات مقل کرنا ہو یا مقلات کو حاضر کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، نقش کو جو اس میں ذات اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ اسکرین پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، نقش بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ آپ نے جو یہ اسکرین پہ نقش آپ کو دیا گیا، آپ نے یہ نقش جو انسا ہے نا، اس میں ذات اللہ کا نقش ہے، اس کے درمیانی خانے میں دیکھیں کالا کلر ہے، ٹھیک ہے نا، کالے رنگ کا ایک دائرہ ہے، چورس دائرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا، درمیانی خانے کو معطر کر کے خوشبو سے، تو کوشش کریں گلاب کا عطر اعلیٰ خالص قسم کا لے لیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے یہ جو حاضراتی خانہ ہوتا ہے نا، جو حاضراتی خانہ جو کالے کلر کا خانہ ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے گلاب کے عرق سے خوشبو سے اس کو تر کر لینا ہے خانے کو، ٹھیک ہے، جو آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے، ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تعویذ، اس تعویذ کو آپ نے جو ہے اپنی جو عطر ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو زچ کر لینا ہے، بہت زیادہ عطر لگا دینا ہے تاکہ خوشبو آنے لگ جائے نا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، حاضراتی سیاہی، ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی حاضراتی سیاہی مقناطیسی سیاہی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ حاضراتی سیاہی بتا دیتی ہوں۔ آپ نے پہلے حاضراتی سیاہی اگر نہیں بنائی تو میں اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو بتاتی ہوں حاضراتی سیاہی، پہلے آپ اپنی پوری ویڈیو کا نا جو طریقہ کار ہے، جو عمل کا ہے وہ سن لیں، پھر اینڈ پہ بتاتی ہوں میں آپ کو حاضراتی سیاہی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ حاضراتی سیاہی اگر آپ نے نہیں بنائی یا آپ نے وہاں سے طریقہ نہیں دیکھا میری ویڈیو سے، تو وہ آپ دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو حاضراتی سیاہی آسانی سے مل جائے گی جو مقناطیسی ہوگی۔ یہ سیاہی لگا کر آپ نے خانے میں نظر جما کرنا، ٹھیک ہے، تو دیکھتے رہنا ہے، پڑھنا آپ نے اللہ کا نام ہی، ٹھیک ہے، نظر جما کر دیکھتے رہے جب تک موکل حاضر نہ ہو جائے، آپ نے اللہ کا نام پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، موکل حاضر ہو جائے تو اپنے مسائل کے بارے میں آپ ان سے بات کریں، ان کو پہلے سلام کریں، ان کا حال چال پوچھیں، ٹھیک ہے، پھر انہیں اپنے جو آنے کا جو ان کو بلانے کا مقصد ہے وہ آپ بیان کریں، ان سے سوال جواب کریں، جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس میں ذات سب کائنات کے اوپر حاوی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام جلالی نام ہے، جلالی یہ اسم جلالی ہے، تو پرہیز جو جلالی اسم بتائے جاتے ہیں، جلالی پڑھائی بتائی جاتی ہے، اس میں پرہیز خاص طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ورنہ ذرا سی کوتاہی سے آپ کا اللہ نہ کرے اگر آپ ذرا سی کوتاہی برتتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو مکمل اس عمل کے لیے مضبوط کر لیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے، پھر آپ نے ذرا سی بھی کوتاہی نہ کیے ہوئے عمل کرنا ہے، اگر آپ نے ذرا سی کوتاہی کی تو خدا نہ کرے کہ آپ کو رجت کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ذات اللہ کا بہت بڑا جو ہے اسم ہے، ٹھیک ہے، اس اسم کی زکوٰۃ ادا کرتے وقت اپنے جو
مرشد ہیں، یا آپ کو میں نے پہلے بھی ایک طریقہ جو زکوٰۃ جو اجازت لینے کا بتایا ہے، تو ان قاری صاحب کا ذہن میں رکھ کے، ٹھیک ہے، نمازیوں کا ذہن میں رکھ کے، اگر آپ کو اجازت میں تکلیف ہو رہی ہے تو ایسے بزرگ کا، ٹھیک ہے، کسی بزرگ صاحب کا، کوئی جو بھی آپ کے بزرگ ہوں جس کو آپ کے والدین بھی مانتے ہوں، جو آپ کو بہت چاہتے ہوں، ان کا اپنے ذہن میں رکھ کے نا، ٹھیک ہے، تو لازماً آپ نے زکوٰۃ ادا پہلے کریں، ٹھیک ہے، عمل کی، تاکہ رجت اور پریشانی کا اندیشہ نہ ہو۔ جب تک آپ اپنے کسی بزرگ سے اجازت نہ لے لیں، یا آپ ان سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں پڑھنا چاہتا ہوں یا میں پڑھائی کرنے لگا ہوں، یا مسجد میں اپنے جو قاری صاحب ہیں ان کو کہہ دیجیے گا کہ میں فلاں ٹائم پڑھائی کروں گا، یا پڑھائی کرنے سے پہلے ان کو آگاہ کر دیجیے گا قاری صاحب میں آپ کو فون کروں گا یا میں پڑھائی کروں گا، میرے لیے دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر آپ نے اجازت نہ لی یا کسی کو ساتھ میں نہ رکھا تو خدا نہ خاصہ ریجت کا ڈر ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ احتیاط برتیے گا، کیونکہ اس میں ذات اللہ کے موکل ہیں، ٹھیک ہے۔ جس نقش کو آپ نے بعد زکوٰۃ کام میں لینا ہے نا، ٹھیک ہے نا، دوران زکوٰۃ اس کو سامنے بھی رکھ لیں، یہ بہت مطلب کیا ہے، جو اوپر چل رہا ہے نا ویڈیو میں نقش، آپ اس کو ایسا کریں، زکوٰۃ ادا کرتے وقت بھی اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اس نقش کو بعد میں اگر آپ اس کو تانبے کے پیترے کے اوپر اگر کندوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی نقش کو جو یہ لکھا ہوا درمیانی خانے کو دوران زکوٰۃ موتر، آپ نے درمیانی خانے کو اگر آپ اتنے مطلب کہ ہیں پیسے لگا سکتے ہیں تو ایک پتری لیں تانبے کی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نا اس نقش کو نا مڑوا لیں، ٹھیک ہے، مڑوانے جب وہ آپ کسی نقش والے کو دیں گے نا، وہ آپ کو اس کو چھاپ دے گا یا آپ کو کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر لکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس نقش کو آپ نے نا ایسے جو تانبے والا نقش ہوگا اس کے درمیانی خانے کو آپ نے نا موتر کر لینا ہے، دیکھ لیں آپ، پھر دیکھیں گے آپ کو ابھی 10 دن نہیں ہوں گے تو اس کے جو خانہ ہے نا اس میں روشنی آنا شروع ہو جائے گی، جو کالے کلر کا خانہ ویڈیو میں چل رہا ہے نا، اس میں دیکھیے گا آپ روشنی آنا شروع ہو جائے گی، پھر اس کے اندر مخلوق آنا شروع ہو جائے گی، چھوٹے سے خانے میں آئے گی، ٹھیک ہے، پھر مخلوق آنا شروع ہو، پھر اس کے اندر موکل آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے جیسے آپ کا علم بلند ہوتا جائے گا۔ یہ میں نے بہت پیاری آپ کو بات بتائی، میری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، اس کے لیے معذرت، لیکن میں چاہتی ہوں ایک چیز آپ کو سمجھائی جائے، کوئی ایسی چیز ہے جو نہ سمجھائی جائے جس کو آپ کو بعد میں خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، تو آپ نے یہ بہت اعلیٰ قسم کا طریقہ ہے کہ آپ نے جب میرے والد صاحب نے یہ عمل کیا تھا، ان کے پاس آج بھی وہ تختی ہے جس کے مطلب کے اوپر کندہ ہوا ہے یہ جو عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو نشانہ ہے، جو کالے کلر کا جو دایا ہے، یہ کالے کلر کا جو چکور خانہ ہے، چورس خانہ ہے سوری، تو اس کے اندر آپ نے خوشبو لگا لینی ہے، عطر لگا کے معطر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے دوران۔ تو پھر دیکھیے گا زکوٰۃ کے دوران بھی آپ کو ان کے جو ہوں گے موکل ہوں گے، جو مخلوق ہوگی جو دن بہ دن آپ کے پاس بڑھتی چلی جائے گی، وہ آپ خود بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو درمیانی خانے کو اپنے خوشبو لگا کر، اور خاص کر حاضراتی سیاہی لگانی ہے، دیکھیں آپ پہلے خانے میں خوشبو لگائیں گے، پھر حاضراتی سیاہی لگائیں گے، پھر اس کے اندر اس کے اوپر تھوڑا سا چنبیلی کا تیل لے کے نا، اس میں چمک سی پیدا ہو جائے گی چنبیلی کے تیل سے نا، تو وہ چمکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر وہ ان کو بہت ایک چنبیلی کے تیل کی خوشبو بہت موکلات کو پسند ہوتی ہے، اور یہ گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہے وہ بہت پسند ہے موکلات کو، اور حاضراتی سیاہی جو مقناطیسی ہے وہ بھی آپ ضرور لے لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی حاضراتی سیاہی ہے، میں آپ کو اس کے ویڈیو کے بعد میں دوسری حاضراتی سیاہی بھی بتا دوں گی، وہ بھی بہت پیاری ہے، آپ چاہیں تو وہ بھی کر لینا۔ وہ ذرا جو حاضراتی سیاہی ہے جو میں آپ بتاؤں گی، وہ اس کو اپھارنا پڑتا ہے، تو وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بڑی اعلیٰ قسم کی بتاتی جاؤں، یہ جو عمل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ذات اللہ کا، ٹھیک ہے، تو دیکھیں کیونکہ یہ فنافی اللہ اور حاضرات بقا با اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت ہی بلند اور بالا تر جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، موکل کا۔ اس لیے تو جیسے جیسے آپ کو ہم نے جو قاعدے آپ کو بتائے ہیں، جو شرطیں آپ کو بتائی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے، لازماً رکھنا ہے۔ اور ایک بات، جب بھی عمل آپ شروع کریں، ہرگز
इजाजत के बगैर नहीं आपने शुरू करना। इजाजत अब जैसे तरीका बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो आप एक और काम कीजिएगा, अमल करने से पहले हमें भी बता दीजिएगा ताकि हम आपका पीछे से साथ दें, या आपके लिए मेरे जो वाले साहब है उनसे दुआ करवाइए। तो फिर इंशाल्लाह किसी किस्म का इम्कान नहीं होगा, ना कोई रिजत का खौफ होगा। तरीका मैंने आपको इजाजत का पहले ही बताया कि आप किसी कारी साहब के पास जाएं तो जब वो नमाज पढ़ाएं तो उनको आप एक दुआ कहेंगे, फला बंदा कोई पढ़ाई कर रहा है, अल्लाह पाक उसकी पढ़ाई को कबूल करे। जब पूरे जो भंडार में आमीन होता है ना, वो आमीन इंसान को लग जाता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। माजरत के साथ वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये जो अमल था इसमें ज़ात अल्लाह, इसके लिए तो मेरी पूरी दिन रात भी अमल के लिए लग जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें। तो मेरा वक़्त है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अल्लाह के, मेरा तो काम ही अल्लाह पाक की जो बंदे हैं उनकी मदद करना है। मैंने अपने दिल से तहिया किया है, या मैंने अपने जिम्मे दिल से लिया है अल्लाह पाक का। हर कदम मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे खिदमत खलक के लिए मंसूब कर दे। अल्लाह ताला मेरे हर कदम, हर काम मेरा जो है खिदमत खलक के लिए हो। ठीक है, इसी के साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे इस अमल को अगर समझ आती है, नहीं आती, कोई बात की कोई परेशानी होती है तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन इसमें ज़ात अल्लाह का जरूर करें। तो फिर आपको ना आपको छोटे दर्जे की जरूरत मोकलात की पड़ेगी, ना बड़े दर्जे की किसी की पड़ेगी। आपके पास खुद ही जब चल के मोकल हमजात पर ये आएंगे तो फिर आपको और किसी चीज के अमल की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इसमें ज़ात अल्लाह सबसे बुलंद अल्लाह। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह मैं आने वाली तमाम जो अच्छी अमलियात की वीडियो है वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने इल्म चाहती हूँ कि जितना भी मेरे वालिद साहब के पास इल्म है वो आप तक पहुंच जाए। इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। दुआ करती हूँ कि मेरे सारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, परेशानी उनके करीब ना आए, और तमाम अल्लाह पाक उनकी परेशानी को खत्म कर दे। इसी के साथ अपनी वीडियो का अनुमान शुरू करती हूँ। मेरी वीडियो आज जादुई स्याही यानी मकनातीसी जादुई स्याही, जिन परी हाजरात मुकलात के लिए कमाल की स्याही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। गौर से सुन लीजिएगा। और ये जो वकास साहिब हैं, भाई वकास, आप और जो ये बादशाह भाई हैं जिनका ये चैनल है बादशाह के नाम से, वो भाई तो लाजमन सुन लें। आपने 1000 दफा मुझसे पूछा है कि जादुई स्याही कहाँ है, क्या है, तो मैं दोबारा से ये वीडियो बना रही हूँ। आपको नहीं पता लग रहा, मैंने मकनातीसी जादुई स्याही में भी ये वीडियो बताई थी, आप दोबारा बता रही हूँ, गौर से सुन लें। आपने क्या करना है, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीर 1 अदद, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीर 1 अदद, जायफल 1 अदद, बड़ी हरीर 1 अदद, राई के दाने होते हैं, राई के दाने होते हैं आधा चटान, सुरमा स्याह हस्बे जरूरत, अरंडी या अरंड का तेल, ठीक है, हस्बे जरूरत। ये 2 नाम है, दोनों नामों में से एक नाम आप ले लीजिए, मिलेगा। अरंड का तेल या अरंडी का तेल, अरंड का तेल या अरंडी दोनों में से एक आपको तेल लेना है। अगर ये नहीं मिलते तो चमेली का तेल ले लीजिएगा, लेकिन बेहतर यही है बावकात स्याही के लिए अरंडी का तेल या अरंड का तेल जरूर इस्तेमाल करें। जायफल 1 अदद, बड़ी हरीर 1 अदद, राई आधा चटान, सुरमा स्याह हस्बे जरूरत, अरंड का तेल हस्बे जरूरत, ठीक है, ताकि उतना तेल डालें जिसमें वो जैसे गाढ़ा सा सुरमा तैयार हो जाता है, गाढ़ी सी स्याही तैयार हो जाती है, बस वो सुरमा हस्बे जरूरत। जितना आपने सुरमा उसके अंदर डालना है, जितनी चीजें बन जाती हैं उनका हिसाब लगा लो, जितना उतना ही सुरमा डाल लें, ठीक है ना, दोनों एक जितना ही डाल लें, दोनों सब चीजों को मिला के, और फिर उतना ही सुरमा 2 हिस्से बना लेना। एक हिस्से में जायफल अदद, जायफल हरीर बड़ी और आधा चटान जो होगी ना, तो उस हिसाब से तो जब तीनों चीजें बन के पीस के तो बन जाएंगी ना, तो उतना ही सुरमा डाल लीजिएगा। काला स्याह सुरमा मिलता है बाजार से खुला, तो वो डाल लीजिएगा। अरंड का तेल उसके अंदर हस्बे जरूर डाल लीजिएगा, ना ज्यादा पतला बनाइएगा, और गाढ़ा गाढ़ा ऐसे जैसे काजल बनता है ना, ऐसा बना लीजिएगा। और
دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں. تمام اشیاء کو جو آپ نے جیفل، ہریڑ، بڑی ہریڑ اور رائی کی آدھا چٹانک لی تھی نا، ان سب چیزوں کو خوب چھان کر اچھی طرح پاؤڈر سے بنانا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر سرما سیاہ ڈالنا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں. جیسے آنکھوں میں کاجل لگتا ہے نا، ایسا کاجل بنائیں. بس حاضرات کی جادوئی سیاہی تیار ہے. یہ مقناطیسی حاضرات اور جادوئی سیاہی ہے. اس کے ساتھ آپ حاضرات باوقار طریقے سے دیکھ لیں گے، بھولنا نہیں. بار بار کہہ رہی ہوں، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاہی میں نے اعلیٰ قسم کی بتا دی ہے. چھوٹی سی سیاہی 50 سے آرام سے ملے گی، آپ لے آئیے گا، ٹھیک ہے. یہ لازمن کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. یہ آج میں نے آپ کو حاضرات کی صحیح بتا دی ہے. حضرات کو حاضر کرنے کے لیے صحیح کیسے تیار کی جاتی ہے. اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، صحیح بنی ہے یا نہیں بنی. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. اپنا کاریہ آشا کو. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کریں. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں عنوان شروع کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی اور حضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی. میں پہلے حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے. تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے، نوری ہے، اللہ کے کلام کے ہیں. تو کیا ہی مذائقہ ہو کہ پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں. تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا، بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے. کاجل بتایا، کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. وہ مقناطیسی کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مخلوقات حضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حضرات مخلوقات، پری، جن، ہمزاد مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اسی لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، عنبر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے. غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لے، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لے. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ عنبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے.
अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान इतने महंगे हैं कि हजारों के भी आप लेकर आए तब भी कम है। इनकी खुशबू के आगे जो मैं आपको अगरबत्ती है, जो मैं आपको सफूर बताऊंगी, कोई हैसियत नहीं रखता। इंतहाई बुलंद और बाला है, ये बहुत छोटे हैं। मुश्क, ज़ाफ़रान और दूसरे अंबर इससे को कहीं बुलंद है और कहीं बरकत वाला है। आप वो वाली अगरबत्ती, वो वाला सफूर बनाए, इंशाल्लाह आप हाजरात जिन्नात करीब को आराम से अपने पास बुला सकेंगे। काबू ना करें, दोस्ती कर लें, चाहत जैसी बरतेंगे वैसा मुस्कुराहट आपको सिला मिलेगा। तो आपको आज मैं एक ऐसी अगरबत्ती पेश करने जा रही हूँ जो जिनकी चीजें भी बहुत सस्ती और खुशबूदार हो। ठीक है। तो इन अज्जा को आपने क्या करना है, कूट कर थोड़ा थोड़ा सा जलाएं। जैसे थोड़े से कोयले आप दहका लें, ठीक है, बस उनके ऊपर थोड़ा सा ये सफूफ डालें तो आपका पूरा कमरा, अगरबत्ती तो क्या अहमियत रखती है, ये पूरा कमरा महका देगी। ठीक है, जो भी आपको सफूफ बताया जाएगा। आपने क्या करना है, जब भी हाजरात करवाने होना और काजल आप बना लें, हाजरात की अगरबत्ती बना लें। इसके बाद मैं आखिरी वीडियो बनाऊंगी और वो होगी हाजरात का जो होगा, एक तावीज होगा वो आपको बताऊंगी। वो अपने ऑनलाइन वीडियो पे भी चल रहा होगा तो वो आपको बताऊंगी, वो आपने लेना है और उसको आपने जलाना है। तो हाजरात का नजूर अगरबत्ती जला लीजिएगा, स्याह काजल बच्चा पास बिठा लीजिएगा। ये खुद करना है तो मगरिब असर के दरमियान आप बैठ जाइएगा और स्याही बना लीजिएगा, अगरबत्ती का ये सफूफ ले आइएगा और वो एक तावीज है वो वीडियो में पोस्ट कर दूंगी तो वो आप ले लीजिएगा। तो वो आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। जी तो जनाब, मैं अब आपको अगरबत्ती का ये बताने जा रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, जब आप जैसे ही आपने अमल शुरू करना है, थोड़े से 2 कोयले जला के एक बर्तन में रख के कोयले जलाने, कोयलों के ऊपर अगरबत्ती का ये थोड़ा सा सफूफ सुलगाना है तो इतना ही काफी है। कमरा खुशबू से मुअत्तल हो जाएगा। या थोड़ा सा इस अज्जा को जलाएं, जैसा आपका दिल चाहे इस्तेमाल करें। इन अज्जा की खुशबू से दूर दूर से हाजरात और रूहें, मकलात और जिन बड़ी हमजाद मकनातीस की तरह दीवाना वार कीजिए आएंगे। वो इस खुशबू के दीवाने हैं। अगर सच पूछा जाए तो ये मकलात को हासिल करने और बड़ी को हासिल करने और जो होते हैं हाजरात को हासिल करने का हैरत अंगेज नायाब जो खुशबू का ना जो ये अमल है कमाल का है। ठीक है ना, ये आपने लाजमन बनाना है। कोई भाई अगर करना चाहता है, बहन करनी चाहती है, मिलाद की दुनिया में रहना चाहती है तो ये सफूफ कभी ना भूलिएगा। आपने क्या करना है, फार्मूला में आपको बताती जाती हूँ, ये नुस्खा में आपको बताती जाती हूँ। एक बरहम बूटी 1 तोला, नंबर 1। नंबर 2 बालचर 1 तोला, नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला, नंबर 4 कपूर 1 तोला, दीवार का बरादा 1 तोला, मुश्क दाना 1 तोला, सफेद संदल का बरादा 1 तोला, नंबर 8 नागर मूथा, क्या नागर मूथा 1 तोला, नंबर आ जाता है अब 14 जायफल 1 तोला, 15 4 तोला। कुल अज्जा मिलाकर 22 हो गए। आप दोबारा से मेरी वीडियो को काउंट कर लीजिएगा। आपको दोबारा मैं बता देती हूँ सिर्फ आपकी खातिर। आप अगर मेहनत करते हैं तो मैं कहती हूँ आपकी मेहनत रायगा ना जाए। दोबारा सुन लें। नंबर 1 बाहम बूटी 1 तोला, नंबर 2 बालचर 1 तोला, नंबर 3 गुलाब के फूल 1 तोला, नंबर 4 कपूर 1 तोला, नंबर 5 दीवाना का बुरादा 1 तोला, नंबर 6 मुश्क दाना 1 तोला, नंबर 7 सफेद संदल का बुरादा 1 तोला, नंबर 8 नागर मोथा 1 तोला, जायफल नंबर कहाँ थी, हाँ जी वाला थोड़ा सा यहाँ से एक और लाइन आती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने की चीजें जो सी है, नागर मोथा 1 तोला, नंबर आ जाता है 9, राल 1 तोला, नंबर 10 असघन बाल।
दोबारा सुन लें। नंबर 10 वाला है असघन बाल 1 तोला। नंबर 11 गुगुल 1 तोला। नंबर जो 12 है लुबान 1 तोला। नंबर 13 है दालचीनी 1 तोला। नंबर 14 है जायफल 1 तोला। नंबर 5 जावित्री 1 तोला। नंबर 6 सॉरी मेरी काउंटिंग में गलती फिर आ गई है, तो नंबर ये जायफल जिनसे 15 1 तोला। 16 तेजपात 1 तोला और 17 छोटी इलायची 1 तोला। 18 पंटरी एक खुशबूदार घास होगी, उसका नाम होगा पंटरी, ठीक है, 1 तोला। 19 अगर खुशबूदार लकड़ी, उसका नाम होगा अगर, खुशबूदार लकड़ी होगी 1 तोला। 20 जरनब एक खुशबूदार घास का ही नाम है 1 तोला। और 21 चैंसा खम्स 1 तोला और 22 छेंस जीला 1 तोला। अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको लिख कर आपको वीडियो के साथ भी शेयर कर दूं, ताकि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है बोलने में, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब ने मुझे लिख कर दी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। मुझसे मैंने बहुत कोशिश करके ली है, तो मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप खुद भी इसको बनाने के लिए मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, चलती होगी वीडियो तो इसमें आपको बता दूंगी, तो इंशाल्लाह आप तक ये भी पहुंच जाएगी, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, उसमें बकायदा नाम लिखे होंगे, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, अगर कोई चीज नहीं मिल रही, तो एक पंसारी से नहीं मिलेगी तो दूसरे पंसारी से मिल जाएगी। आप कोशिश कीजिएगा एक दो पंसारी से मिलजुल कर, तो जितनी भी चीजें मिलती हैं कोई चीज की कमी ना हो, तो अच्छा मुकम्मल 22 होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी वीडियो में भी इसको चला दूं पेपर को, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और बात, आदाबी हाज़रात को कभी ना भूलें, वो सबसे आला है, बुलंद है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुआ में याद रखिएगा। अगरबत्ती बाकमाल है, आप एक दफा बना लें, आपको दोबारा फिर बनाने की खुद ही आ जाएगी। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बासानी देख सकें। शुक्रिया। मैं अंधेरों में हूँ, तू सहर कर, इन दुआओं में ऐसा असर दे, रब्बे काबा मुझे माफ कर दे। हो